بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حباب رضی اللہ عنہ بن الارت بھی انہی مبارک ہستیوں میں ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کیے۔ شروع ہی میں 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانے تک تکلیفیں اٹھائیں۔ لوہے کے زر پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈالا دیا جاتا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے۔ اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصے کے بعد اپنے زمانہ خلافت میں حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان تکالیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے کمر دیکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میرے کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ ہمارے تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبا نماز پڑھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت و ڈر کی نماز تھی، میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی، 2 ان میں سے قبول ہوئی اور ایک کو انکار فرمایا۔ میں نے یہ دعا کی کہ میرے سارے امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہو گئی۔ دوسری یہ دعا کی کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری یہ دعا کی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، یہ بات منظور نہیں ہوئی۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 37 ہجری میں ہوا اور کوپا میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گزر ان کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا، اللہ حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، اپنے رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارا کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کر لے۔ بس میرے پیارے دوستوں بزرگوں، حقیقت میں مولا کو رضا کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کی رضا کے واسطے تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی طرح زندگی گزارنا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔